الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من قال کنت نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناہ بغلام حلیم صدق اللہ مولانا العظیم. سب حضرات چند دفعہ الصلاۃ والسلام پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلکہ وصحابکہ یا شفیع المذنبین. معزز حضرات، ذوالحج شریف کا مہینہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے پچھلے جمعہ پر بھی کچھ معروضات پیش کی تھیں. آج بھی وہی موضوع ہے کہ شاہ مصر نے آپ کو حضرت ہاجرہ جو اس کی لونڈی تھیں وہ بطور تحفہ دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں حضرت سارہ، ان سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. تو حضرت سارہ نے مشورہ دیا کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا اور اللہ کے حضور دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اب یہ کسی عام آدمی کی مانگی ہوئی دعا نہیں، اللہ کے رسول اور خلیل کی مانگی ہوئی دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ ہم آپ کو ایک حلم والا بیٹا عطا فرمائیں گے. چنانچہ بیٹا پیدا ہو گیا. اب حضرت سارہ نے کہا کہ آپ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو دور چھوڑائیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھی یہی حکم دیا کہ اس ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو لے کر نشانی بتائی گئی جہاں آج کل صفا مروہ ہے. اس وقت وہ جنگل تھا، نہ کوئی سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی آبادی تھی، صرف اللہ کا گھر قریب تھا اور صفا مروہ تھی. اللہ کے حکم سے آپ اپنے بیوی اور بچے کو لے کر چل پڑے. جب آپ وہاں پہنچے تو پانی تھوڑا سا مشکیزہ، کچھ کھجوریں دے کر آپ وہاں سے ان کو چھوڑ کے چل پڑے. حفیظ جالندھری نے اس کا ترجمہ کیا کہ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمینوں اور آسمانوں پر. 3 آدمی تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. وہاں چھوڑ کے جب چلے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ یہاں ہمیں کیوں چھوڑ کے چل رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں. جب ہاجرہ نے دوبارہ کہا پھر خاموش ہیں. تو انہوں نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے تمہیں یہاں چھوڑنے کا. تو حضرت ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. چنانچہ صفا پہاڑی تھی، مروہ پہاڑی تھی، سامنے اللہ کا گھر تھا. پانی جب ختم ہوا حضرت ہاجرہ صفا سے چل کے مروہ تک آئیں، مروہ سے چل کے صفا تک آئیں. 7 چکر لگائے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں. صفا اور مروہ درمیان میں گھاٹی تھی، نچلی جگہ تھی. جب گھاٹی میں آتی تو تیز چلتی، پہاڑیوں کے سروں پر آہستہ چلتی. تو جب 7ویں چکر پر واپس آئیں تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ نکل رہا. اب حضرت ہاجرہ نے اس کے آگے روڑے وغیرہ اور مٹی رکھنے کی کوشش کی، پانی رکنے کا نام لے لیتا تھا. حضرت ہاجرہ نے عرض کی، فرمایا کہ زم زم، رک جا رک جا. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر زمزم وہ نہ کہتی تو آج دنیا کے ہر کونے میں آب زمزم موجود ہو. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑا تو دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ
میں نے اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو ایسی وادی میں چھوڑا ہے کہ جہاں کوئی سبزہ کوئی پانی کچھ بھی نہیں، تیرے مکرم اور عزت والے گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ان کو نمازی بنا، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور لوگوں کے دلوں کو اپنے گھر کی طرف پھیر دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیا کہ انہوں نے دعا مانگی نا کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے۔ اللہ نے دل ایسے پھیرے کہ 14 صدیاں ہو چکی ہیں، ہر سال آنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، خود بخود لوگ کھنچے چلے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کی طرف۔ اور جہاں تک ان کی اس دعا کا تعلق ہے، وارزق اہلہ من الثمرات، پھلوں سے رزق عطا فرما، تو دنیا میں کہیں بھی جو پھل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہنچ جاتا ہے، پھلوں سے رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اب دوسرے امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب حضرت اسماعیل باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے پھر امتحان آ گیا۔ پھر 8ویں کی رات خواب دیکھا، ابراہیم ہمارے رستے میں پیاری چیز قربان کرو۔ صبح اٹھے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ پھر 9ویں کی رات پھر خواب آیا کہ اپنی پیاری چیز ہمارے رستے میں قربان کرو۔ پھر صبح اٹھے تو 200 اونٹ اللہ کے رستے میں قربان کر دیے۔ اب نبی اور عام آدمی میں فرق ہوتا ہے، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ خیال یا تصور یا گمان نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے وحی اور حکم ہوتا ہے۔ تو جب 10ویں کی رات آئی پھر خواب آیا کہ ہم نے کہا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا رب میرے بیٹا جو سب سے مجھے پیارا ہے اس کی قربانی مانگ رہا ہے۔ آپ نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ میں نے کسی دوست کی دعوت میں جانا ہے، آپ اپنے بیٹے کو نہلا کے نئے کپڑے پہنا دیں۔ نئے کپڑے پہنا دیے، غسل دے کے نئے کپڑے پہنا کے تیار کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ اب شیطان نے جب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہونے والے ہیں، سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا۔ ہاجرہ تمہیں پتہ ہے تیرا خامن بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کسی دوست کی دعوت میں۔ تو شیطان نے کہا دوست کی دعوت نہیں، وہ تو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آخری عمر کا بیٹا ہو، دعاؤں سے مانگا گیا ہو، اتنا حسین و جمیل ہو، اور باپ کی آخری عمر کا سہارا ہو، باپ کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان کو مجبوراً کہنا پڑا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ شیطان نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ ہاجرہ نے کہا اگر میرے رب کا حکم ہے تو 1 نہیں 1000 اسماعیل قربان کرنے کے لیے تیار۔ پھر شیطان جب وہاں سے ناکام ہوا تو پھر آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ اسماعیل تمہیں پتہ ہے تیرا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا دوست کی دعوت میں۔ شیطان نے کہا دوست کی دعوت نہیں، وہ تو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کبھی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اگرچہ بچپن میں ہیں، آپ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل 1 دفعہ نہیں 1000 دفعہ قربان ہونے کے لیے تیار۔ اب شیطان کے پاس آخری جگہ رہ گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا ابراہیم اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی بے شمار طریقے ہیں، خواہ بیٹے کی قربانی ضروری ہے، اور خواب جو ایک خیال بھی ہو سکتا ہے، تم اس پر بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، اور آخری عمر چھوٹا سا بیٹا، کل تیرا سہارا بننے والا بیٹا،